السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے امرو اور نقلی شہزادی۔ طلسم ہوشربا کے شاہی دربار میں طلسم ہوشربا کے نامی گرامی جادوگروں کے علاوہ مختلف وادیوں اور جزیروں پر رہنے والے دنیا کے طاقتور جادوگر بھی اپنی مخصوص کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ شہنشاہ افراسیاب کی کرسی خالی پڑی ہوئی تھی۔ شاہی دربار میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ سب شہنشاہ افراسیاب کا انتظار کر رہے ہوں۔ ان تمام جادوگروں کو افراسیاب نے خاص مقصد کے لیے اپنے دربار میں بلایا تھا، کیونکہ افراسیاب کچھ دنوں سے امرو عیار کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ اس کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ 1 ماہ پہلے امرو عیار لوٹ مار کی غرض سے طلسم ہوشربا میں آیا تھا، اور اس نے طلسم ہوشربا میں بہت سے جادوگروں کو نہ صرف لوٹا تھا بلکہ انہیں ہلاک کر کے طلسم ہوشربا سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ افراسیاب جانتا تھا کہ جب تک امرو عیار زندہ ہے اس وقت تک وہ سردار امیر حمزہ کو شکست نہیں دے سکتا، اور نہ ہی اس کا بصرہ پر قبضہ کرنے کا خواب پورا ہو سکتا تھا۔ اب افراسیاب چاہتا تھا کہ کسی ایسے جادوگر کا انتخاب کیا جا سکے جو نہ صرف عیاری و مکاری میں امرو عیار کا ہم پلہ ہو بلکہ وہ امرو عیار کو ہلاک بھی کر سکے۔ تمام جادوگر بار بار شاہی کمرے کے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شاہی کمرے کے دروازے پر ایک ریشمی پردہ لٹکا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہی کمرے کے دروازے پر لٹکا پردہ ہٹا اور افراسیاب باہر نکل آیا۔ اسے دیکھ کر تمام جادوگر مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہو گئے۔ افراسیاب باوقار انداز میں چلتا ہوا اپنی شاہی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا، اور اس نے تمام جادوگروں کو ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو تمام جادوگر اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ افراسیاب باری باری تمام جادوگروں کی طرف دیکھنے لگا۔ آقا، میرا خیال ہے کہ آج آپ نے کسی اہم مقصد کے لیے تمام جادوگروں کو دربار میں بلایا ہے۔ وزیر اعظم کاشال جادوگر نے کھڑے ہو کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، میں نے اس لیے تم سب کو بلایا ہے تاکہ میں کسی ایسے جادوگر کا انتخاب کر سکوں جو امرو عیار کو گرفتار کر کے موت کے گھاٹ اتار سکے۔ جو جادوگر بھی امرو عیار کو موت کے گھاٹ اتارنے میں کامیاب ہو جائے گا، میں اسے نہ صرف سامری جادوگر کی سرخ چھڑی دوں گا بلکہ اسے طلسم ہوشربا کی ریاست وادی شوغان کا گورنر بھی بنا دوں گا، شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ اور پھر وہ باری باری تمام جادوگروں کا جائزہ لینے لگا۔ ہر جادوگر کی خواہش تھی کہ اسے سامری جادوگر کی سرخ چھڑی ملے اور وہ طلسم ہوشربا کی ریاست وادی شوغان کا گورنر بھی بنے۔ لیکن امرو عیار کا نام سن کر تمام جادوگروں کو جیسے سام سونک گیا تھا۔ ان کے چہروں کے تاثرات بدل گئے تھے۔ تم سب کے چہروں کے تاثرات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم سب کے دلوں میں ریاست شوغان کا گورنر بننے اور سامری جادوگر کی سرخ چھڑی حاصل کرنے کی خواہش ہے، مگر تم امرو عیار کے نام سن کر گھبرا گئے ہو۔ اس لیے تم میں سے کسی بھی جادوگر کو یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ امرو عیار کو ہلاک کرنے کی حامی بن سکے۔ افراسیاب نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ان جادوگروں میں بوگاش جادوگر بھی شامل تھا جو طلسم نگری میں اپنی بیٹی شاملی جادوگرنی کے ساتھ رہتا تھا۔ طلسم نگری طلسم ہوشربا سے 20 میل دور ایک وادی تھی جہاں بوگاش جادوگر نے اپنا شاندار محل بنایا ہوا تھا۔ اس وادی کے ارد گرد بڑے بڑے پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ بوگاش جادوگر انتہائی خوفناک شکل و صورت کا جادوگر تھا۔ اس کے پاس بہت سی جادوئی طاقتیں تھیں۔ اس کے سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر داڑھی مونچھیں تھیں اور اس نے سر پر سونے کا تاج پہنا ہوا تھا۔ وہ ہر وقت سیاہ رنگ کے لباس میں ملبوس رہتا تھا جس کے دونوں بازوؤں پر سرخ رنگ کے گول دائرے بنے ہوئے تھے۔ اس نے سیاہ لباس کے اوپر پیٹ پر زرد رنگ کا دھاری دار کپڑا باندھا ہوا تھا۔ بوگاش جادوگر کے پاس ایک سفید رنگ کی ہڈی تھی جس میں بہت سی جادوئی طاقتیں تھیں۔ بوگاش جادوگر کی بھی خواہش تھی کہ وہ ریاست شوغان کا گورنر بنے، لیکن وہ امرو عیار کے بارے میں جانتا تھا کہ وہ بہت عیار و مکار انسان ہے اور اب تک ہزاروں جادوگروں کو لوٹ کر انہیں قتل کر چکا ہے۔ لیکن اس نے امرو عیار کی شکل نہیں دیکھی تھی کیونکہ اس کا کبھی امرو عیار سے پالا ہی نہیں پڑا تھا۔ بوگاش جادوگر کی عمر اس وقت 10 سال تھی جب وہ طلسم ہوشربا سے نکل کر طلسم نگری چلا گیا تھا، جہاں اس نے سانتری دیوتا کی شاگردی اختیار کر کے جادوئی منتر سیکھے تھے۔ افراسیاب کی بات سن کر بوگاش جادوگر چند لمحے کچھ سوچتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی بھی جادوگر کھڑا نہیں ہوا تو وہ کھڑا ہو گیا۔ اسے کھڑے ہوتے دیکھ کر افراسیاب نے اس کی طرف دیکھا۔ بوگاش جادوگر، کیا تم امرو عیار کو ہلاک کرنے کی حامی بھرتے ہو؟ افراسیاب نے پوچھا۔ جی ہاں آقا، آپ کی باتیں سن کر مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ طلسم ہوشربا کے نامی گرامی جادوگر ایک عام سے انسان کو ہلاک نہیں کر سکے۔ اس لیے امرو عیار کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں، اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں امرو عیار کو 3 دن کے اندر اندر ہلاک نہ کر سکا تو میں خود آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا
اور آپ جو سزا دیں گے مجھے منظور ہوگی۔ بوگاش جادوگر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو افرا سے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ ٹھیک ہے بوگاش جادوگر، مجھے تمہاری صلاحیتوں پر ناز ہے کہ تم یقیناً امرو عیار کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، اس لیے اب یہ ذمہ داری میں تمہیں سونپتا ہوں۔ افرا سے آپ نے کہا تو بوگاش جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سب دربار سے نکل کر اپنے اپنے محلوں کی طرف جانے لگے۔ بوگاش جادوگر نے بھی منتر پڑھ کر خود پر پھونک ماری اور دوسرے ہی لمحے وہ دھواں بن کر فضا میں غائب ہو گیا۔ وہ جب دوبارہ نمودار ہوا تو وہ اپنے محل میں اپنے کمرہ خاص میں موجود تھا۔ کمرہ بہت بڑا تھا، اس کی دیواریں سبز رنگ کی تھیں۔ کمرے کے 2 دروازے تھے اور ان پر نیلے رنگ کے پردے لٹک رہے تھے۔ کمرے کے وسط میں ایک مسند پڑی ہوئی تھی جس پر سرخ رنگ کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ اس چادر میں نیلے رنگ کے پھول بنے ہوئے تھے۔ مسند پر بیٹھنے کے بعد بوگاش جادوگر نے تالی بجائی تو ایک کنیز اندر داخل ہوئی۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ کنیز نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ شاملی جادوگرنی کہاں ہے؟ بوگاش جادوگر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ آقا، شاملی جادوگرنی اپنے کمرے میں ہے، کنیز نے بتایا۔ اسے میرے کمرے میں بھیج دو، بوگاش جادوگر نے اسی لہجے میں کہا تو کنیز اس بات میں سر ہلاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بوگاش جادوگر کے کمرے میں اس کی بیٹی شاملی جادوگرنی داخل ہوئی۔ شاملی جادوگرنی نوجوان اور خوبصورت جادوگرنی تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں۔ اس نے زرد رنگ کی شلوار اور نیلے رنگ کی دھاری دار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ اس نے سر پر نیلے رنگ کا تاج پہنا ہوا تھا۔ وہ بلا شبہ کسی شہزادی سے کم دکھائی نہیں دیتی تھی۔ شاملی جادوگرنی نے بوگاش جادوگر کو سلام کیا۔ آؤ شاملی جادوگرنی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں، بوگاش جادوگر نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا تو شاملی جادوگرنی اس کے پاس مسند پر بیٹھ گئی۔ ابا جی، شہنشاہ افراز صاحب نے آپ کو کس لیے بلایا تھا؟ شاملی جادوگرنی نے پوچھا تو بوگاش جادوگر نے تمام تفصیل بتا دی۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ شاملی جادوگرنی نے ساری بات سننے کے بعد پوچھا۔ بیٹی، میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر کوئی ایسا منصوبہ بنائیں کہ امرو عیار ہمارے جال میں پھنس جائے اور ہم اسے ہلاک کر کے اس کی لاش شہنشاہ افراز صاحب کو پیش کر دیں تو شہنشاہ افراز صاحب مجھے وادی شوغان کا گورنر بنا دیں گے اور مجھے سامری جادوگر کی چھڑی بھی مل جائے گی۔ تم جانتی ہو کہ سامری جادوگر کی چھڑی جس جادوگر کے پاس ہوگی اس جادوگر کے پاس دنیا کی تمام جادوئی طاقتیں ہوں گی اور شہنشاہ افراز صاحب کے بعد وہ طلسم ہوشربا کا شہنشاہ بنے گا۔ بوگاش جادوگر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں تیز چمک ابھر آئی تھی۔ ٹھیک ہے ابا جی، جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ امرو عیار بہت چالاک، مکار اور عیار انسان ہے، اس لیے اسے ہلاک کرنے کے لیے ہمیں عیاری سے کام لینا ہوگا اور ہمیں ٹھوس منصوبہ بندی کرنی ہوگی تاکہ امرو آسانی سے ہمارے جال میں پھنس جائے۔ میں امرو عیار کو پھنسانے کے لیے کوئی ترکیب سوچتی ہوں، شاملی جادوگرنی نے کہا، اور پھر وہ ترکیب سوچنے میں مصروف ہو گئی جبکہ بوگاش جادوگر غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے ذہن میں امرو عیار کو پھنسانے کے لیے ایک ترکیب آ گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد شاملی جادوگرنی نے کہا۔ او بتاؤ، کیا ترکیب ہے؟ بوگاش جادوگر نے بے چینی سے پوچھا تو شاملی جادوگرنی اسے امرو کو پھنسانے کی ترکیب بتانے لگی۔ جو بوگاش جادوگر شاملی جادوگرنی کی بات سنتا جا رہا تھا اس کے چہرے پر مسرت بھرے تاثرات پھیلتے جا رہے تھے۔ تم نے بہت اچھی ترکیب سوچی ہے شاملی جادوگرنی، یہ ترکیب ہر لحاظ سے بہترین ہے، بوگاش جادوگر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر وہ اپنی ترکیب پر عمل کرنے کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ امرو عیار نے تیار ہونے کے بعد اپنی زنبیل اٹھا کر کندھے سے لٹکائی اور کمرے سے نکلنے ہی والا تھا کہ اسی لمحے اس کی بیوی چاند تارا کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے جب امرو کو تیار دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ امرو، کہاں جا رہے ہو؟ چاند تارا نے پوچھا۔ سردار امیر حمزہ کے پاس جا رہا ہوں۔ اور میں نے کہاں جانا ہے؟ امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بن ٹھن کر تو ایسے جا رہے ہو جیسے تمہاری شادی ہو رہی ہو، چاند تارا نے کہا۔ میری ایسی قسمت کہاں کہ میں دوسری شادی کر سکوں، امرو نے آہستہ سی آواز میں کہا تو چاند تارا چونک پڑی۔ کیا کہا ہے تم نے؟ ذرا اونچی آواز میں کہو، چاند تارا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ارے نیک بخت، میں کہہ رہا تھا کہ تمہیں کوئی کام ہے تو بتاؤ، امرو نے بات بدلتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کی بیوی چاند تارا نے اس کی بات سن لی ہوتی تو اس کی شامت آ چکی ہوتی۔ مجھے کچھ اشرفیاں چاہیے، چاند تارا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اشرفیاں؟ مگر تم اشرفیوں کا کیا کرو گی؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ کل کپڑے بیچنے والی عورت آئی تھی تو اس کے پاس بہت خوبصورت سوٹ تھے، میں نے اس سے ایک سوٹ خرید لیا ہے، وہ آج اشرفیاں لینے آئے گی، چاند تارا نے کہا۔ کتنی اشرفیوں میں سوٹ خریدا ہے؟ امرو نے پوچھا۔ 10 اشرفیوں میں، چاند تارا نے بتایا
تو عمرو کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات پھیل گئے۔ 10 اشرفیاں؟ اوہ، یہ تو بہت زیادہ ہیں، میرے پاس 10 اشرفیاں نہیں ہیں، عمرو نے پریشان لہجے میں کہا۔ عمرو، تم اشرفیاں دیتے ہو یا میں خود ہی نکال لوں؟ چاند طارہ نے غصے سے اس کی زنبیل کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تو عمرو یکدم پیچھے ہٹ گیا۔ اب بیگم دیتا ہوں، تم غصے نہ ہوا کرو، عمرو نے تیز لہجے میں کہا۔ کیونکہ وہ اپنی بیوی چاند طارہ سے بہت ڈرتا تھا، اس لیے عمرو نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ اس کی بیوی اس کی زنبیل جھپٹ لے، اس نے خود ہی اس میں سے 10 اشرفیاں نکال کر چاند طارہ کے ہاتھ پر رکھ دی۔ 10 اشرفیاں پا کر چاند طارہ بہت خوش ہو گئی۔ اسی لمحے ایک خادم جمال عمرو کی طرف بڑھا۔ آقا، مجھے بھی کچھ اشرفیاں دے دیں، میری بیوی کل سے بیمار ہے اور میں نے اسے دوائی لے کر دینی ہے، جمال نے مؤدبانہ لہجے میں عمرو کو سلام کرتے ہوئے کہا۔ عمرو، اسے بھی 5 اشرفیاں دے دو تاکہ یہ اپنی بیوی کو دوائی لے کر دے سکے۔ اس سے پہلے کہ عمرو کوئی جواب دیتا، اس کی بیوی چاند طارہ نے کہا تو عمرو نے دل ہی دل میں جمال کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ وہ مرتا نہ تو کیا کرتا، اس نے زمین سے 5 اشرفیاں نکال کر جمال کو دی تو وہ شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلا گیا۔ 15 اشرفیاں چلی جانے سے عمرو کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ چاند طارہ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ عمرو صحن میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ دفعتاً بیرونی دروازے پر دستک سنائی دی تو وہ چونک پڑا اور سوچنے لگا کہ اب کوئی بھکاری بھیک مانگنے کے لیے نہ آ گیا ہو۔ جمال، دیکھنا باہر کون ہے، عمرو نے جمال کو آواز دیتے ہوئے کہا تو وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آ گیا۔ آقا، باہر ایک بوڑھا آدمی موجود ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ ملک شعبان کے بادشاہ گلفام کا خاص مشیر ہے اور اسے شاہ شعبان نے آپ کے نام کوئی پیغام دے کر بھیجا ہے۔ جمال نے کہا تو عمرو چونک پڑا۔ شاہ باشان نے میرے نام کوئی پیغام دے کر بھیجا ہے؟ ٹھیک ہے، تم انہیں مہمان خانے میں بٹھاؤ اور ان کی خاطر تواضع کرو، میں ابھی آتا ہوں، عمرو نے تیز لہجے میں کہا تو جمال اسبات میں سر ہلاتے ہوئے باہر چلا گیا۔ عمرو تھوڑی دیر صحن میں بیٹھا رہا، پھر وہ اٹھ کر مہمان خانے میں آ گیا۔ مہمان خانے میں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا مشروب پینے میں مصروف تھا، جس کے سر اور داڑھی کے بال برف کی طرح سفید تھے۔ اس نے زرد رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ بوڑھا ہونے کے باوجود کافی صحت مند دکھائی دیتا تھا۔ عمرو کو مہمان خانے میں داخل ہوتے دیکھ کر اس نے کھڑے ہو کر اسے سلام کیا۔ آپ کا کیا نام ہے اور شاہ باشان نے میرے نام کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ عمرو نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، میرا نام سارنگ ہے اور میں شاہ باشان کا خاص مشیر ہوں۔ شاہ باشان نے اپنا پیغام خط میں لکھ کر دیا ہے، تم پڑھ لو، بوڑھے آدمی نے اپنا نام بتاتے ہوئے کہا، اور اس نے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکال کر عمرو کے حوالے کر دیا۔ عمرو نے لفافہ کھول کر ایک کاغذ نکالا اور پڑھنے لگا۔ خواجہ عمرو عیار، میں نے تمہاری بہت شہرت سنی ہے کہ تم مظلوموں کی مدد کرتے ہو۔ میری بیٹی شہزادی رابعہ کو بوگاش جادوگر نے اغوا کر لیا ہے۔ بوگاش جادوگر طلسم نگری میں اپنے محل میں رہتا ہے۔ ہماری فوج نے بوگاش جادوگر سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے، مگر بوگاش جادوگر نے اپنے جادو کے ذریعے تمام لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم میری مدد کرو اور میری بیٹی شہزادی رابعہ کو بوگاش جادوگر کی قید سے رہائی دلا دو۔ میں تمہارا احسان مند رہوں گا اور تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ میں اپنے خاص مشیر کے ذریعے 1000 دینار بھیج رہا ہوں۔ تم فوری طور پر طلسم نگری روانہ ہو جاؤ اور بوگاش جادوگر کی قید سے میری بیٹی شہزادی رابعہ کو رہائی دلا دو۔ شاہ باشان۔ عمرو نے خط تفصیل سے پڑھ لیا۔ خط کے آخر میں شاہ باشان کی مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ عمرو نے خط پڑھنے کے بعد طویل سانس لی اور اسے سارنگ کی طرف بڑھا دیا۔ سارنگ نے خط لے کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میں شاہ باشان کو تمہارا کیا پیغام دوں؟ سارنگ نے پوچھا۔ تم شاہ باشان کو میری طرف سے پیغام دو کہ وہ بے فکر ہو جائیں۔ میں بوگاش جادوگر کو موت کے گھاٹ اتار کر شہزادی رابعہ کو لے کر محل میں پہنچ رہا ہوں۔ تم 1000 دینار میرے حوالے کر دو۔ عمرو نے اس سے مخاطب ہو کر کہا تو سارنگ نے جیب سے دیناروں کی تھیلی نکال کر عمرو کی طرف بڑھا دی، جسے عمرو نے ایسے جھپٹ لیا جیسے چیل کسی چڑیا پر جھپٹا مارتی ہے۔ اچھا عمرو، میں چلتا ہوں، سارنگ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو عمرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ سارنگ کے جانے کے بعد عمرو نے دیناروں والی تھیلی کھولی اور دینار گننے لگا۔ 1000 دیناروں کو دیکھ کر عمرو کی باتیں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ پورے 1000 دینار تھے۔ عمرو نے جلدی سے تھیلی بند کی اور اسے زنبیل میں ڈال کر وہ گھر سے باہر نکل آیا۔ اس نے زنبیل سے طلسمی مور نکال کر زمین پر کھڑا کیا تو وہ بہت بڑا ہو گیا۔ عمرو طلسمی مور پر سوار ہوا اور اسے طلسم نگری کی طرف چلنے کا کہا تو دوسرے ہی لمحے طلسمی مور نے اپنے پر پھڑ پھڑائے اور فضا میں بلند ہوتے ہی وہ طلسم نگری کی طرف اڑنے لگا۔
شاملی جادوگرنی اپنے باپ کے کمرہ خاص میں مسند پر بیٹھی بوگاش جادوگر کا بڑی شدت سے انتظار کر رہی تھی جو ملک بادشاہان کے بادشاہ گلفام کے خاص مشیر کا بھیس بدل کر امرو کے گھر گیا تھا۔ شاملی جادوگر نے ہی اپنے باپ بوگاش جادوگر کو یہ ترکیب بتائی تھی کہ وہ شاہ بادشاہان کی طرف سے نقلی خط لکھ کر امرو کے پاس جائے کہ اس کی بیٹی کو بوگاش جادوگر نے اغوا کر لیا ہے اور وہ اس کی مدد کرے تو اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اس نے پیش کی امرو کو نقلی دینار بھی دیے تھے تاکہ امرو کو یقین ہو جائے۔ بوگاش جادوگر کو امرو کے گھر بھیجنے سے پہلے شاملی جادوگرنی نے امرو کے بارے میں جادو کے پتلے سے تمام معلومات حاصل کر لی تھیں۔ شاملی جادوگرنی کے پاس ایک ایسا جادوئی پنجرا تھا جس میں برقی لہریں دوڑتی تھیں۔ اگر کوئی بھی انسان جادوئی پنجرے میں قید ہو جاتا تو پھر اس کا خود پنجرے سے باہر نکلنا ناممکن تھا۔ اسے صرف شاملی جادوگرنی ہی نکال سکتی تھی۔ اچانک کمرے میں سیاہ رنگ کا دھواں پھیل گیا جس نے چند ہی لمحوں میں بوگاش جادوگر کی شکل اختیار کر لی۔ شاملی جادوگرنی اپنے باپ کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ بوگاش جادوگر اس کے ساتھ مسند پر بیٹھ گیا۔ ابا جی کیا ہوا؟ کیا میری ترکیب کامیاب رہی ہے؟ شاملی جادوگرنی نے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں شاملی جادوگرنی، تمہاری ترکیب 100% کامیاب رہی ہے اور امرو نے طلیسم نگری میں آنے کی حامی بھر لی ہے، بوگاش جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو شاملی جادوگرنی کے چہرے پر بھی مسرت بھرے تاثرات ابھر آئے۔ اسے آپ پر شک تو نہیں ہوا تھا؟ شاملی جادوگرنی نے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ میں نے جب اسے دیناروں والی تھیلی دی تو وہ تھیلی پر یوں جھپٹا تھا جیسے بلی چھیچڑوں پر جھپٹتی ہے۔ واقعی امرو عیار بہت لالچی انسان ہے، بوگاش جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ بس ایک بار امرو عیار طلیسم نگری میں آ جائے تو پھر وہ زندہ بچ کر نہیں جا سکے گا، شاملی جادوگرنی نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مجھے تمہاری صلاحیتوں پر ناز ہے شاملی بیٹی، لیکن پھر بھی ہمیں انتہائی احتیاط سے کام لینا ہوگا کہ امرو جتنا عیار ہے اس سے بڑھ کر وہ خطرناک انسان بھی ہے۔ اس کے پاس ایسی بہت سی کراماتی چیزیں ہیں جو اسے بچانے میں مددگار ثابت ہوئی ہیں، بوگاش جادوگر نے شاملی جادوگرنی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ابا جی آپ بے فکر ہو جائیں، امرو کے پاس جتنی بھی کراماتی چیزیں ہوں مگر وہ میرے جادوئی پنجرے سے نہیں بچ سکے گا۔ ایک بار وہ جادوئی پنجرے میں قید ہو گیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے جادوئی پنجرے سے آزادی نہیں دلا سکے گی، شاملی جادوگرنی نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ تو بوگاش جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں امرو کے بارے میں معلوم کر لوں کہ وہ کب محل میں پہنچے گا، بوگاش جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے منتر پڑھ کر زمین کی طرف ہاتھ جھٹکا تو اسی وقت ایک جھماکہ ہوا اور ایک کاغذی پتلا نمودار ہو کر فضا میں معلق ہو گیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ کاغذی پتلے نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ کیا امرو میرے محل کی طرف آ رہا ہے؟ بوگاش جادوگر نے تحکمانہ لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں میرے آقا، امرو طلیسم نگری میں پہنچ چکا ہے اور آپ کے محل کی طرف آ رہا ہے، کاغذی پتلے نے بتایا۔ تو بوگاش جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، بوگاش جادوگر نے کہا تو کاغذی پتلا ایک جھماکے سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ شاملی جادوگرنی، امرو آ گیا ہے، میں خود کو اور تمام غلاموں کو جادو کے ذریعے غائب کر دیتا ہوں، باقی اب تمہارا کام ہے، امرو کو کسی طرح بھی شک نہیں ہونا چاہیے، بوگاش جادوگر نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں ابا جی، امرو بھاگ کر نہیں جا سکے گا، شاملی جادوگرنی نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بوگاش جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر خود پر پھونک ماری تو دوسرے ہی لمحے وہ غائب ہو گیا، جبکہ شاملی جادوگرنی امرو کا انتظار کرنے لگی۔ طلیسم نگری شمال کی طرف پہاڑوں کے وسط میں بنی ہوئی تھی جس میں ایک خوبصورت اور بہت بڑا محل نظر آ رہا تھا۔ امرو طلیسم نگری میں پہنچ کر اس محل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے طلسمی مور کو زنبیل میں ڈال لیا تھا۔ امرو سمجھ گیا کہ یہی بوگاش جادوگر کا محل ہے جس نے ملک باشان کی شہزادی رابعہ کو اغوا کر کے اپنے محل میں قید کیا ہوا ہے۔ امرو تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا محل کی طرف بڑھنے لگا۔ محل کے قریب پہنچ کر اس نے زنبیل میں سے خنجر داؤدی نکالا اور پھر محل میں داخل ہو گیا۔ محل یوں خالی پڑا ہوا تھا جیسے اس میں کوئی بھی نہ رہتا ہو۔ امرو حیرت بھری نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ارے اس محل میں تو کوئی نہیں ہے، لگتا ہے بوگاش جادوگر کہیں گیا ہوا ہے۔ خیر، مجھے شہزادی رابعہ کو تلاش کرنا چاہیے، امرو نے خود کلامی میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر انتہائی احتیاط سے چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ محل کے دائیں طرف ایک راہداری بنی ہوئی تھی جس میں بہت سارے کمرے بنے ہوئے تھے۔ ان کمروں کے دروازے بند تھے مگر ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ امرو حیران ہو کر سوچنے لگا کہ باقی کمروں کے دروازے کیوں بند ہیں۔ پھر کچھ سوچ کر وہ آگے بڑھا اور کھلے دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے اندر جھانکا
تو دوسرے ہی لمحے وہ چونک پڑا۔ کمرے کے وسط میں ایک بڑی مسند پڑی ہوئی تھی جس پر ایک شہزادی بے ہوشی کے عالم میں لیٹی ہوئی تھی۔ شہزادی کو دیکھ کر عمرو سمجھ گیا کہ یہی شہزادی رابعہ ہے جسے بوگاش جادوگر نے اغوا کیا ہے، اور بوگاش جادوگر کسی کام سے کہیں گیا ہے تو وہ کمرے کا دروازہ بند کرنا بھول گیا ہوگا۔ عمرو کمرے میں داخل ہو کر بے ہوش شہزادی کی طرف بڑھا۔ وہ جیسے ہی شہزادی کے قریب پہنچا تو وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس نے بجلی کی سی تیزی سے اپنا دایاں ہاتھ عمرو کی طرف چٹکا تو دوسرے ہی لمحے عمرو ایک لوہے کے پنجرے میں قید ہو گیا جس کی سلاخوں میں بجلی کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ عمرو بوکھلا گیا اور جیسے ہی وہ پنجرے کی سلاخوں سے ٹکرایا تھا تو اس کے حلق سے کربناک چیخ نکل گئی تھی، کیونکہ سلاخوں سے ٹکرانے سے اسے بجلی کا زوردار جھٹکا لگا تھا۔ عمرو ایک جگہ جم کر کھڑا ہو گیا کیونکہ اسے خدشہ ہو گیا تھا کہ اگر وہ پنجرے کی سلاخوں سے پھر ٹکرا گیا تو ہو سکتا ہے کہ اس بار وہ بجلی کے جھٹکوں کی تاب نہ لا سکے اور مر جائے۔ خنجر داؤدی بدستور اس کے ہاتھ میں تھا۔ عمرو خوف سے آنکھیں پھاڑے شہزادی رابعہ کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ شہزادی رابعہ کے حلق سے کہکے نکل رہے تھے، ابا جی سامنے آ جائیں۔ اسی لمحے شہزادی نے کہا تو ایک جھماکہ ہوا اور شہزادی کے ساتھ ایک جادوگر نمودار ہو گیا جس نے بائیں ہاتھ میں سفید رنگ کی ہڈی پکڑی ہوئی تھی۔ عمرو کی آنکھیں ایک بار پھر حیرت سے پھٹنے لگیں اور وہ سمجھ گیا کہ اسے سازش کے تحت پھنسایا گیا ہے۔ دونوں عمرو کو دیکھ کر کہکے لگانے لگے۔ وہ بوگاش جادوگر اور اس کی بیٹی سامری جادوگرنی تھے۔ ہنسنا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور مجھے پنجرے میں کیوں قید کیا ہے، عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا، لیکن وہ دونوں بدستور کہکے لگاتے رہے۔ عمرو تم تو بہت چالاک اور عیار مشہور ہو، مگر تم تو ہمارے جال میں ایسے پھنس گئے ہو جیسے چوہا چوہے دان میں پھنس جاتا ہے، بوگاش جادوگر نے طنزیہ لہجے میں عمرو سے کہا تو عمرو دانت پیستے ہوئے ان کو دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ میں تمہاری بات سمجھا نہیں۔ اور تم کون ہو؟ عمرو نے کہا۔ عمرو میرا نام بوگاش جادوگر ہے اور یہ میری بیٹی شامری جادوگرنی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم بہت مکار اور عیار انسان ہو اور تم نے سینکڑوں جادوگروں، جنوں اور دیووں کو قتل کیا ہے۔ تمہاری وجہ سے شہنشاہ افراسیاب بہت پریشان ہے اور اس نے کل اعلان کیا تھا کہ جو بھی تمہیں ہلاک کرے گا تو وہ اسے طلسم ہوشربا کی وادی شوغان کا نہ صرف گورنر بنا دیں گے بلکہ وہ اسے سامری جادوگر کی سرخ چھڑی بھی دیں گے۔ تمہیں پکڑنے اور قتل کرنے کے لیے کوئی بھی جادوگر حامی نہیں بھر رہا تھا، چنانچہ میں نے حامی بھر لی۔ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر تمہیں پھانسنے کے لیے سازش کی اور میں ملک باشان کے بادشاہ کا نقلی مشیر بن کر تمہارے گھر آیا اور اس طرح تم میرے محل میں آ گئے۔ بوگاش جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمرو کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرتے چلے گئے۔ اسے بوگاش جادوگر پر بے حد غصہ آ رہا تھا جو اسے فریب دے کر اپنے محل میں لے آیا تھا اور پکڑ لیا تھا۔ کیا یہ اصلی شہزادی نہیں ہے؟ عمرو نے شامری جادوگرنی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، یہ میری بیٹی شامری جادوگرنی ہے، بوگاش جادوگر نے کہا تو عمرو دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا کہ اس نے طلسم نگری میں آنے سے پہلے سلیمانی تختی یا زنبیل کے محافظ بونے سے اس بات کی تصدیق کیوں نہ کر لی تھی کہ ملک باشان کے بادشاہ کا مشیر اصلی ہے یا نقلی۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو وہ پھنس چکا تھا اور اسے اپنی موت آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ عمرو کو ہلاک کر دینا چاہیے، شامری جادوگرنی نے بوگاش جادوگر سے کہا تو عمرو کھا جانے والی نظروں سے شامری جادوگرنی کو دیکھنے لگا۔ میں چاہتا ہوں کہ عمرو کو موت کے گھاٹ اتارنے کی بجائے اسے زندہ حالت میں شہنشاہ افراسیاب کے پاس لے جاؤں گا تاکہ وہ خود اسے بھیانک موت مار سکیں۔ اس طرح عمرو بھی ہلاک ہو جائے گا اور شہنشاہ افراسیاب بھی خوش ہو جائیں گے۔ بوگاش جادوگر نے کہا ٹھیک ہے ابا جی، جیسے آپ کی مرضی۔ شامری جادوگرنی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ عمرو کے دماغ میں آندیاں چل رہی تھیں، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور اس برقی پنجرے سے خود کو کیسے آزادی دلائے۔ اگر بوگاش جادوگر اسے اسی حالت میں شہنشاہ افراسیاب کے پاس لے گیا تو پھر شہنشاہ افراسیاب اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ بوگاش جادوگر نے آنکھیں بند کر لیں اور کوئی منتر پڑھنے لگا۔ اچانک عمرو کے دماغ میں طلسمی موتی اور سلیمانی چادر کا خیال آ گیا۔ طلسمی موتی منہ میں رکھنے سے جادوئی پنجرا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، چنانچہ اس نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل سے طلسمی موتی نکال کر منہ میں رکھ لیا اور سلیمانی چادر نکال کر خود پر اوڑھ لی۔ سلیمانی چادر اوڑھتے ہوئے اس کے بازو جادوئی پنجرے کی سلاخوں سے ٹکرائے تھے، مگر طلسمی موتی منہ میں ہونے کی بدولت اسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ بوگاش جادوگر نے منتر پڑھنے کے بعد آنکھیں کھول کر سفید ہڈی کا رخ جادوئی پنجرے کی طرف کیا تو دوسرے ہی لمحے وہ حیرت سے اچھل پڑا کیونکہ جادوئی پنجرے میں عمرو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شامری جادوگرنی،
امرو کہاں غائب ہو گیا ہے؟ بغاش جادوگر نے چیختے ہوئے کہا۔ تو شاملی جادوگرنی نے بھی چونک کر جادوئی پنجرے کی طرف دیکھا تو اسے بھی پنجرے میں امرو دکھائی نہ دیا۔ او، امرو کیسے جادوئی پنجرہ سے غائب ہو گیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاملی جادوگرنی نے بھی حیرت سے چیختے ہوئے کہا۔ امرو یہیں کہیں ہوگا، ٹھہرو میں ابھی پتلے سے معلوم کر لیتا ہوں، بغاش جادوگر نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر وہ منتر پڑھنے لگا۔ اس نے منتر پڑھ کر فضا میں ہاتھ جھٹکا تو اسی وقت ایک جھماکہ ہوا اور ایک کاغذی پتلا نمودار ہو گیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ پتلے نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ امرو جادوئی پنجرے سے کیسے غائب ہو گیا ہے؟ بغاش جادوگر نے تیز لہجے میں پوچھا۔ اس سے پہلے کہ کاغذی پتلا کوئی جواب دیتا، امرو نے زنبیل سے ایک پٹاخہ نکال کر کاغذی پتلے کو مارا تو دوسرے ہی لمحے کاغذی پتلے میں آگ بڑک اٹھی اور وہ چند ہی لمحوں میں جل کر راکھ بن گیا۔ ارے، یہ کاغذی پتلے کو کیسے آگ لگ گئی ہے؟ بغاش جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آقا، آپ خنجر داؤدی کو جادوئی پنجرے کی سلاخ پر ماریں گے تو یہ جادوئی پنجرہ غائب ہو جائے گا۔ اسی لمحے امرو کو زنبیل کے محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو امرو نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر داؤدی جادوئی پنجرے کی سلاخ پر مارا تو دوسرے ہی لمحے ایک جھماکے سے جادوئی پنجرہ غائب ہو گیا۔ او، جادوئی پنجرہ بھی غائب ہو گیا ہے۔ او، یہ امرو تو واقعی بہت خطرناک انسان ثابت ہوا ہے۔ آؤ شاملی جادوگرنی، ہم یہاں سے نکل چلیں۔ بغاش جادوگر نے شاملی جادوگرنی کو بازو سے پکڑتے ہوئے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اسی لمحے امرو خنجر داؤدی سنبھال لے ان دونوں کی طرف بڑھا۔ وہ چونکہ غیبی حالت میں تھا اس لیے ان دونوں کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن بغاش جادوگر کو آہٹیں سنائی تھیں تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اسے اپنی پشت پر آہٹیں سنائی دے رہی تھیں۔ بغاش جادوگر نے یکدم پلٹ کر دیکھا مگر اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شاملی جادوگرنی بھی مسند سے نیچے اتر آئی تھی۔ امرو، کہاں ہو تم؟ سامنے آؤ، بغاش جادوگر نے چیختے ہوئے کہا۔ اچانک اسے شاملی جادوگرنی کی کربناک چیخ سنائی دی تو وہ بے اختیار پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ شاملی جادوگرنی مسند پر گری تڑپ رہی تھی اور اس کے جسم سے خون نکل رہا تھا۔ چند لمحے تڑپنے کے بعد شاملی جادوگرنی ساکت پڑ گئی۔ بغاش جادوگر شاملی جادوگرنی کے قریب بیٹھ گیا اور اسے ہلانے جلانے لگا۔ او شاملی جادوگرنی، میری بیٹی، تمہیں کس نے مارا ہے؟ اٹھو شاملی جادوگرنی، بغاش جادوگر نے چیختے ہوئے کہا۔ لیکن شاملی جادوگرنی تو مر چکی تھی۔ بغاش جادوگر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ شاملی جادوگرنی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میری بیٹی کو کس نے مار دیا ہے؟ بغاش جادوگر نے دوبارہ چیختے ہوئے کہا۔ اسے میں نے مارا ہے بغاش جادوگر، اب تمہاری مرنے کی باری ہے۔ اسی لمحے بغاش جادوگر کو امرو کی آواز سنائی دی تو وہ غصے سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ امرو، تم نے میری بیٹی کو ہلاک کر دیا ہے۔ میری ایک ہی بیٹی تھی، تم میری بیٹی کے قاتل ہو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، بغاش جادوگر نے روتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے سفید ہڈی کمرے کی چھت کی طرف کر کے جھٹکی تو دوسرے ہی لمحے کمرے کی چھت تیزی سے نیچے آنے لگی۔ بغاش جادوگر نے ایک اور منتر پڑھ کر شاملی جادوگر نے اور خود پر پھونک ماری تو وہ دونوں پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہاں سے غائب ہو گئے۔ بغاش جادوگر اور شاملی جادوگرنی کی لاش کے غائب ہوتے ہی امرو نے تیزی سے خنجر داؤدی اور سلیمانی چادر اتار کر واپس زمین میں ڈال لی اور چھت کی طرف دیکھنے لگا جو مشینی انداز میں دھیرے دھیرے نیچے آ رہی تھی۔ چھت کو نیچے آتا دیکھ کر امرو کے اوسان خطا ہو گئے تھے اور وہ پریشان کن نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ چھت اب اس کے سر سے 4 فٹ اونچی رہ گئی تھی۔ امرو بیٹھے بیٹھے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ بند تھا۔ او، دروازہ بھی بند ہے۔ او محافظ بونے، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ یہ چھت تو مجھے کچل کر رکھ دے گی، امرو نے تیز لہجے میں زنبیل کے محافظ بونے سے مخاطب ہو کر کہا۔ آقا، آپ فوراً طلسمی میوہ کھا لیں، جلدی کریں، محافظ بونے نے کہا۔ طلسمی میوہ؟ اس کے کھانے سے کیا ہوگا؟ امرو نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ آقا، آپ سوالات کر کے وقت ضائع کر رہے ہیں۔ آپ طلسمی میوہ کھا لیں گے تو آپ کو اس کے اثرات کا پتہ چل جائے گا، محافظ بونے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ امرو نے چھت کی طرف دیکھا تو چھت اب اس کے سر کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ امرو نے جلدی سے زنبیل میں سے طلسمی میوہ نکال کر کھا لیا۔ طلسمی میوہ کھاتے ہی امرو کو ایک جھٹکا لگا اور اس کا قد بالشت بھر ہو گیا۔ اس کی زنبیل زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ ارے محافظ بونے، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ او، میں تو تمہاری طرح بونا بن گیا ہوں، امرو نے پریشان کن لہجے میں خود کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آقا، اب آپ زمین پر لیٹ جائیں، محافظ بونے نے کہا تو امرو زمین پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد
چھت بالکل زمین کے قریب آ گئی۔ چونکہ عمرو کا قد بلشت بر کا تھا، اس لیے چھت اس سے تھوڑے فاصلے پر رک گئی اور چند لمحوں کے بعد چھت واپس اوپر جانے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد چھت اپنی جگہ پر جا کر رک گئی۔ محافظ بونے، تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے میری جان بچائی، ورنہ میں نے اس چھت کے نیچے آ کر مر جانا تھا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں اصلی حالت میں کیسے آؤں گا؟ عمرو نے متشکرانہ لہجے میں محافظ بونے سے کہا۔ آقا، آپ وہی طلسمی میوہ دوبارہ کھا لیں تو اصلی حالت میں آ جائیں گے، محافظ بونے نے کہا۔ تو عمرو نے زنبیل میں سے طلسمی میوہ نکال کر کھا لیا تو دوسرے ہی لمحے وہ ایک جھٹکے سے اصلی حالت میں آ گیا۔ عمرو مسرت بری نگاہوں سے خود کو دیکھنے لگا۔ آقا، بوگاش جادوگر کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ بچ گئے ہیں، اس لیے وہ آپ کو ہلاک کرنے کے لیے کمرے میں آ رہا ہے۔ اسی لمحے محافظ بونے نے تیز لہجے میں کہا تو عمرو چونک پڑا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے تلوار حیدری نکال لی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور بوگاش جادوگر اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے جب عمرو کو زندہ دیکھا تو اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ عمرو، تم نے میری پیاری بیٹی کو ہلاک کر دیا ہے۔ تم چھت سے تو بچ گئے ہو، لیکن اب میرے جادو سے نہیں بچ سکتے۔ میں تمہیں ایسی موت ماروں گا کہ تم مرنے کے بعد بھی اپنی موت کو نہیں بھول سکو گے، بوگاش جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے سفید ہڈی کو عمرو کی طرف کیا تو دوسرے ہی لمحے سفید ہڈی میں سے آگ کے شعلے نکل کر عمرو کی طرف بڑھے، مگر جیسے ہی آگ کے شعلے عمرو کے قریب پہنچے تو عمرو نے تلوار حیدری ان شعلوں پر ماری تو آگ کے شعلے غائب ہو گئے۔ بوگاش جادوگر نے پھر وہی وار عمرو پر کیا تو اس بار بھی عمرو نے تلوار حیدری شعلوں پر مار دی۔ بوگاش جادوگر حیرت بری نگاہوں سے عمرو کی طرف دیکھنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات ابھر آئے۔ اور تمہارے پاس یہ کیسی تلوار ہے؟ بوگاش جادوگر نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بوگاش جادوگر، یہ وہ تلوار ہے جس پر تمہاری موت لکھی ہے، عمرو نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ بوگاش جادوگر نے عمرو کی بات کا جواب دینے کی بجائے سفید ہڈی کا رخ پھر عمرو کی طرف کیا تو دوسرے ہی لمحے سفید ہڈی میں سے سیاہ رنگ کے بچھو نکل کر عمرو کی طرف بڑھنے لگے۔ سیاہ بچھو دیکھ کر عمرو گھبرا گیا اور وہ تلوار حیدری سے بچھوؤں کو مارنے لگا، لیکن بچھوؤں کی تعداد لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی اور عمرو کو خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر کسی بچھو نے اسے ڈنک مار دیا تو پھر اس کا بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ دوسرے ہی لمحے عمرو کے حلق سے چیخ نکل گئی کیونکہ بچھو نے اس کے پاؤں پر چڑھنا شروع کر دیا تھا۔ عمرو پاگلوں کی طرح ناچنے لگا، لیکن بچھو بدستور اس کے اوپر چڑھتے جا رہے تھے۔ عمرو نے بوگاش جادوگر کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر مکارانہ اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود سفید ہڈی سے بدستور بچھو نکل کر اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آقا، طلسمی موتی منہ میں رکھ لیں۔ اسی لمحے عمرو کو زنبیل کے محافظ بونے کی آواز سنائی تھی تو عمرو کو جیسے طلسمی موتی کا خیال آ گیا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل میں سے طلسمی موتی نکال کر منہ میں رکھ لیا۔ اس نے جیسے ہی طلسمی موتی منہ میں رکھا تو جو بچھو اس پر چڑھتے جا رہے تھے یکدم ان میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگے۔ بوگاش جادوگر نے جب بچھوؤں کو آگ میں جل کر مرتے ہوئے دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگیں، لیکن اس نے سفید ہڈی کا رخ عمرو کی طرف ہی کیے رکھا۔ اب کمرے میں ہزاروں کی تعداد میں بچھو جمع ہو چکے تھے۔ جو بچھو عمرو کے پاؤں سے چھوتا تھا وہ آگ میں جل کر مٹ جاتا تھا۔ بوگاش جادوگر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عمرو کے پاس ایسی کیا کراماتی چیزیں تھیں جن کی بدولت اس کا کوئی بھی جادوئی وار عمرو پر کامیاب نہ ہو رہا تھا۔ عمرو نے زنبیل میں سے سرخ رنگ کا پاؤڈر نکال کر ان بچھوؤں پر ڈالا تو دوسرے ہی لمحے ان سب بچھوؤں میں آگ لگ گئی اور وہ ایک جھماکے سے یوں غائب ہو گئے جیسے کبھی ان کا وجود تھا ہی نہیں۔ بوگاش جادوگر، اگر کوئی اور وار کرنا چاہو تو وہ بھی کر لو، کیونکہ پھر تم میرے وار سے نہیں بچ سکو گے، عمرو نے غصیلے لہجے میں بوگاش جادوگر سے کہا۔ بوگاش جادوگر کے چہرے پر حیرت کے سائے لہرا رہے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ عمرو سے مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے اور اس نے اسے ہلاک کرنے کی حامی بھر کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب نے اس کے بارے میں بالکل درست کہا تھا کہ اسے ہلاک کرنا بہت مشکل ہے۔ اسے موت اپنی آنکھوں کے سامنے ناچتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے سفید ہڈی زمین پر پھینک دی اور عمرو کے پاؤں میں گر گیا۔ عمرو، مجھے معاف کر دو، تم میرا سارا خزانہ لے لو مگر میری جان بخشی کر دو، بوگاش جادوگر نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، عمرو نے سخت لہجے میں کہا تو بوگاش جادوگر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ میں تمہیں ایک صورت میں معاف کر سکتا ہوں کہ تم اپنا سارا خزانہ خود میرے حوالے کر دو، عمرو نے کہا۔ ٹھیک ہے،
میں نے چونکہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے خزانہ جمع کیا ہوا تھا، اب میری بیٹی ہی نہیں رہی تو مجھے خزانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم میرا سارا خزانہ لے لو اور میری زندگی بخش دو۔ بوگاش جادوگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اپنا خزانہ یہی منگوا لو۔ امرو نے کہا تو بوگاش جادوگر نے منتر پڑھ کر دائیں ہاتھ کی انگلی فضا میں دائرے کی صورت میں گھمائی تو دوسرے ہی لمحے ایک جھماکہ ہوا اور کمرے میں ہیرے جواہرات کا ڈھیر لگ گیا۔ اتنا سارا خزانہ دیکھ کر امرو کی آنکھیں پھٹنے لگ گئی تھیں۔ اس نے زنبیل کا منہ کھول کر چل میری زنبیل میں کہا تو سارا خزانہ آنن فانن اس کی زنبیل میں چلا گیا۔ بوگاش جادوگر حیرت بھری نگاہوں سے امرو کی زنبیل کی طرف دیکھ رہا تھا جو آم سے تھیلے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ بوگاش جادوگر، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میں جادوگروں کی خصلت سے واقف ہوں۔ تم جادوگر انتہائی جھوٹے اور مکار ہوتے ہو، تم موقع ملتے ہی مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کرو گے، اس لیے میں تمہیں زندہ چھوڑ کر اپنے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو بوگاش جادوگر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ بوگاش جادوگر کچھ سمجھتا، امرو نے تلوار حیدری اس کی گردن پر ماری تو بوگاش جادوگر کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ اس کے جسم سے خون کا فوارہ نکل پڑا اور وہ فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد بوگاش جادوگر کا جسم ساکت پڑ گیا تھا۔ اس کے مرتے ہی امرو محل سے نکل کر طلسمی مور پر سوار ہوا اور اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔